بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جب بھی کسی شخصیت کا یوم وفات، یوم شہادت یا یوم پیدائش آتا ہے تو ہمارے ملک میں ایک بحث شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یوم وفات پہ بات کی جاتی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس کی یہ تاریخ نہیں ہے، یہ اس کی تاریخ ہے، یا یوم شہادت اگر کسی شخصیت کا آتا ہے تو اس پہ بھی ایک تاریخ کے حوالے سے بحث شروع کر دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یوم ولادت آتا ہے، یعنی ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے، تو اس مہینے میں بھی اعتراضات اور آپ کے یوم ولادت کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کا تعلق کوئی مثبت اور تعمیری سرگرمی سے نہیں ہوتا، یہ فقط فرقہ وارانہ جذبات ہوتے ہیں جن کا اظہار ان موقعوں پر کیا جاتا ہے، جبکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ اس طرف دیکھا جائے کہ یوم ولادت پہ یا یوم وفات پہ یا یوم شہادت پہ کوئی اختلاف ہے، یہ تو ایک تاریخی بات ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن یہ دیکھا جائے کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو تاریخ کی ایک طے شدہ مستند معتبر شخصیات ہیں کہ جن کی ذات پر، جن کی شخصیت پر اور جن کی خدمات پر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، ہم ایک لایانی اور ایک فضول قسم کی بحث کو ہم شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پورا دن یا مہینہ ہم اسی طرح اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آتا ہے تو اس یوم شہادت پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی آپ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم شہادت آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلاں تاریخ میں آپ کی شہادت ہوئی تھی، اور جس تاریخ کو یہ منایا جاتا ہے یا اس پر بات کی جاتی ہے یہ وہ تاریخ نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی ولادت باسعادت کا جو دن ہے اس پر بھی اختلاف کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی جس دن آپ کی پیدائش ہوئی اسی دن ہی آپ کا وصال ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے کیا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت مومن ہم یہ دیکھیں کہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا ابوبکر صدیق کے اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہم میں چھوڑ کر گئے۔ یعنی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کو سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور آپ کے اسوہ حسنہ میں اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو ہم ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یعنی بجائے اس کے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس مسئلے پر ہم توجہ کریں، ہم ایک نان ایشو پر بحث شروع کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی فضول بحث معاشرے میں شروع ہوتی ہے کہ جس کا نہ کوئی سر ہے، نہ کوئی پیر ہے، اور نہ ہی کوئی نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے فرقہ وارانہ جذبات ان کو عام کیا جاتا ہے، ان کو پھیلایا جاتا ہے، یعنی ایک لحاظ سے لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان شخصیات کی سیرت کو، ان کے کردار کو اور ان کی خدمات کو زیر بحث لائیں اور اس پر ہم بات کریں، تاکہ جو ہماری ضرورت ہے کہ ہم نے جو اسلام کی ایک شکل اور ایک اسلام کی صورت یہ بنا کر رکھ دی ہے کہ اسلام فقط فضیلت کا دین ہے، فضائل کا دین ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس طرف آئیں کہ اسلام اعمال کا دین ہے، اسلام ایمان کی تعلیم دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اسلام مسلمانوں کو اخلاق اور کردار کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں اس طرف آنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایک ایسی بحث کا آغاز کریں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سے پہلو ہمارے لیے قابل تقلید ہیں۔ ہم سیدنا امام حسین کی شخصیت، آپ کی سیرت اور کردار کو زیر بحث لانے کے بجائے یا اس سے روشنی لینے کے بجائے ہمارا طریقہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس دن کو ہوئی، کس وقت کو ہوئی، آیا کہ یہ تاریخ بھی ہے یا یہ تاریخ نہیں ہے، یا اس پر ہم بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ اقدام کیسا اقدام تھا۔ حالانکہ اصل جو مسئلہ زیر بحث لانا چاہیے وہ یہ کہ سیدنا امام حسین کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں،
آپ نے کس طرح اپنی زندگی کو بسر کیا اور پھر آخر کار اللہ کے حضور اپنی قربانی کو پیش کیا. جس بات کو حق سمجھا، جس بات کو سچ سمجھا، اور جس کو یہ سمجھا کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں یہ وہی راستہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا راستہ ہے، آپ نے پھر اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا، اس پر صبر کا مظاہرہ کیا، اور صرف اپنی جان آفرین کے سپرد نہیں کی بلکہ اپنے خانوادے اور آپ کی جو رفقات تھے ان سب نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی کو پیش کیا. یہ جو سیرت اور کردار ہے یہ مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی آج اس دور میں ضرورت بھی ہے. تو اس لیے ہمیں ایسی تمام ابحاث سے اور تمام بحثوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جن بحثوں کا حاصل کچھ نہیں ہے اور نتیجہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ایک منفی تاثر اور منفی خیالات اور منفی رویے معاشرے میں عام کرتے ہیں.